ہم وفادار بن کر رہیں گے صدا اور کریں گے وفا آخری سانس تک واللہ انشاءاللہ۔ محفل نور میں تشریف فرما خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا قاری نظر عالم صاحب قبلہ دامت برکاتکم القدسیہ، دیگر تشریف فرما حضرات، علماء اہل سنت، احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کی نظریں بلند آواز سے پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں کثرت سے مجھ پر درود پڑھا، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے اس بندے کی بخشش کے لیے دعائیں کرو۔ یعنی کثرت درود کا یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا سے جاتے وقت نہ معلوم اللہ کی کون کون سی مخلوق کثرت درود کے سبب سے ہماری بخشش کی دعائیں کر رہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہی تو ہے کہ کثرت درود کے سبب سے انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا،
اور سارے فائدے اپنی جگہ، نیکیاں اتنی ملتی ہیں، یہ لکھا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے، آخرت میں فائدہ ملے گا۔ سب سے بڑی چیز تو یہ کہ اگر اس وقت کوئی دعا کرے نہ کرے، اللہ کی نہ جانے کون کون سی مخلوق درود شریف کثرت سے پڑھنے والوں کے بخشش کی دعائیں کرتی ہے بحکم الہی۔ اللہ ہم سبوں کو کثرت سے ہی درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اور پڑھ لیجئے ذرا بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا کروڑہ بار شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ بحمد اللہ صالحین کے قدموں میں حاضر ہو کر اللہ کے ایک بہت محبوب بندے، ولی کامل، حامی سنت و اسلام، ہادی خواص و عوام، اعلم العلماء، افہم الفقہاء، فقیہ بے مثیل، محدث بے عدیل، مجدد دین متین، یعنی اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان قادری علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ کرم میں خراج محبت کے پھول پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ صالحین کے قدموں میں الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کہ واقعی بھیونڈی کی سرزمین پر سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، نوریہ، رضویہ، مصطفیہ کی کیسی عظیم خدمات قاری صاحب، ہمارے عالم دین یہ سب انجام دے رہے ہیں، یہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہی خدمات جاری و ساری رہیں گی اور گلشن رضویت انشاءاللہ پھلتا پھولتا رہے گا ان کے ذریعے سے، اور ان کے صدقے میں انشاءاللہ ہم سب بھی پھلتے پھولتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ واقعی دین و سنیت کی یہ خدمات دیکھ کر کے رشک ہوتا ہے، بھئی رشک کرنے کی تو اجازت ہے نا، دیکھ کر کے رشک ہوتا ہے کہ آتے پہ بھی میں کہہ رہا تھا کہ ایسے راستے اور یہ سب، لیکن بحمدللہ یہاں دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اس سال بریلی شریف جانے کا موقع نہ بھی ملا تو ہم یہیں بیٹھ کر کے عرس اعلیٰ حضرت منا رہے ہیں الحمدللہ۔ ایسی نوری محفل کو دیکھ کر کے، بابرکت مسعود و محمود محفل دیکھ کر کے بالکل طبیعت ایسی باغ باغ ہو رہی ہے کہ گویا اعلیٰ حضرت کی روحانیت یہاں جلوہ فرما ہے اور ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج محبت کے پھول پیش کر رہے ہیں۔ ورنہ اعلیٰ حضرت کی سیرت پر بیان یہ تو ہم جیسوں کی کیا، بڑے بڑوں نے زانوئے ادب طے کرنے کے بعد یہی کہا ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو۔ اور کس نے کہا ہے معلوم ہے؟ یہ حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ایسے مبلغ اسلام ہیں کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ہندوستان کی بات نہیں، ہندوستان کے باہر 43 ملکوں میں لوگ ان کے دامن کرم سے وابستہ ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کی سرزمین پر بھی اسلام و سنیت کی جو بہاریں نظر آ رہی ہیں وہ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی علیہ رحمت و رضوان کا صدقہ ہے۔ کتنے بڑے عالم دین ہوں گے، کیسے وہ ہوں گے علم کے پہاڑ، لیکن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کرم میں جب عرض کر رہے ہیں تو کیا عرض کر رہے ہیں؟ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو۔ کیا کہنا نہیں جانتے ہوں گے وہ بھائی؟
مجدد بھی کہا ہوگا انہوں نے، ولی کامل بھی کہا ہوگا انہوں نے، اللہ کا محبوب بندہ بھی انہوں نے کہا ہوگا، کیا کچھ نہ کہا ہوگا اعلیٰ حضرت کو، لیکن پھر بھی اپنی زبان کو ادب کے ساتھ یہ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آخر؟ بھائی ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی معرفت کا جام پی لے، تو یہی کون سی کوئی کم منزل ہے؟ ارے بھئی معرفت کی منزلوں پر کوئی پہنچ جائے تو کیا پوچھنا؟ لیکن فرماتے ہیں لوگوں، اعلیٰ حضرت جو ہے نا صرف معرفت کا جام پیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اس شان کے مالک ہیں بِإِذْنِ الٰہی کہ جو ان کی بارگاہ کرم میں آتے ہیں انہیں بھی یہ معرفت کا جام پلا کے سرشار کر دیا کرتے ہیں، سیراب کر دیا کرتے ہیں۔ قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ اور واقعی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم جس نہج سے دیکھیں، جدھر سے بھی حضرت کی حیات پاک کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو ہر خوبی مستقل ایک موضوع نظر آتی ہے۔ حضرت کے بچپن شریف پہ بولنے چلے جاؤ تو مستقل موضوع، حضرت کے قوت حافظہ پہ بولو تو مستقل موضوع، حضرت کے علم کی باتیں چھیڑ دو تو جواب ہی نہیں ہے، حضرت کے زہد و تقویٰ کی بات کرو جواب ہی نہیں ہے، حضرت کی سادگی کی بات کرو جواب ہی نہیں ہے، سنتوں پر وہ کیسے عامل تھے اگر اس پر بات کی جائے تو بھی ہم جیسوں کی کیا اوقات ہیں، راتیں بیت سکتی ہیں لیکن باتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان۔ ہم ذرا دیکھیں، ایک تو ہوتا دیکھیے علم، اور علم کے ساتھ عشق مصطفیٰ بھی ہو تو علم کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ علم کے ساتھ عشق مصطفیٰ ہو تو پھر علم کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ میں ذرا سی ایک مختصر سی بات میں دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کروں کہ وہاں علم کا بھی جواب نہیں تھا اور عشق مصطفیٰ کا بھی جواب نہیں تھا۔ عشق مصطفیٰ دیکھو تو واقعی نظر آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا جلوہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کی ذات میں عطا فرما دیا تھا، سیدنا فاروق اعظم کا صدقہ عطا فرما دیا تھا، صحابہ کرام کا صدقہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا تھا۔ جب دیکھو عشق مصطفیٰ ہو، اپنے زمانے کے عاشقوں کے سردار ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جس زاویے سے دیکھیں، اگر تحقیق کے زاویے سے آپ دیکھیں گے نا، تب تو میں نے اکابر علماء سے سنا کہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان کے بعد ہمیں اعلیٰ حضرت کے جیسا محقق نظر ہی نہیں آتا۔ کوئی معمولی بات ہے اعلیٰ حضرت کے علم کی؟ آپ عشق مصطفیٰ بھی دیکھیں اور علم بھی دیکھیں۔ فتاوی رضیہ شریف جن حضرات کے مطالعے میں ہے، قلم چلایا ہے تو پانی کا پانی کر دیا ہے۔ بھائی قلم چلایا ہے پانی کے اوپر تو پانی کی اتنی قسمیں بیان کی ہیں، اتنی قسمیں بیان کی ہیں اور ایسے ایسے مسائل بیان کیے ہیں کہ واقعی حقیقت میں پانی کا پانی کر کے رکھ دیا اعلیٰ حضرت نے۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک وقت آیا علماء کے درمیان ایک بحث چھڑی کہ بھائی پانیوں میں پانی افضل کون سا ہے، پانیوں میں کون سا پانی افضل ہے؟ حضرت علامہ سراج الدین شافعی علیہ رحمت و رضوان بہت بڑے بزرگ ہیں یہ اپنے زمانے کے، انہوں نے لکھا کہ بھئی میری نظر میں تو زمزم شریف سارے پانیوں سے افضل ہے۔ زمزم شریف کی افضلیت میں کسے شک ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک وہاں پہنچ کر بار بار پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلیل بھی انہوں نے بڑی پیاری دی، ایسی کہہ کر کے نہیں گزرے، بلکہ انہوں نے لکھا کہ زمزم شریف میری نظر میں اس لیے افضل ہے کہ جب معراج کی شب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے لینے کے لیے آئے، سرکار کے سفر پاک کی تیاری ہے، تو سرکار کے قلب انور کو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے زمزم کے پانی ہی سے غسل دیا تھا۔
دیکھیے کتنی اچھی دلیل ہے. فرماتے ہیں کہ زمزم شریف کے پانی ہی سے فرشتوں نے غسل دیا تھا، اس لیے میں تو اس تحقیق پر پہنچا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک زمزم افضل ہے، اس لیے اپنے محبوب کے دل انور کے لیے اسی کا اللہ نے انتخاب فرمایا. فرماتے ہیں کہ زمزم افضل ہے. بات آگے بڑھی، علماء کے درمیان پھر بات پھیلی. کچھ علماء نے اعتراض کیا کہ بھائی مولانا سراج الدین علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ علماء کرام جانتے ہیں، تو بھائی ان کی تحقیق واقعی اپنی جگہ صحیح ہے، ہم کسی کی تحقیق کو یہ نہیں کرتے، لیکن ایک اعتراض وارد ہوتا ہے. کیا اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ زمزم شریف تو اللہ نے حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ ایک پانی اور بھی تو ہے جسے کہتے ہیں کوثر کا پانی، حوض کوثر. فرماتے ہیں بھائی زمزم شریف حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ملا، اور کوثر اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، تو ہماری نظر میں تو کوثر افضل ہے. ان کی بھی دلیل اپنی جگہ صحیح، انہوں نے بھی صحیح فرمایا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ بات. اب یہ بات ہوتے ہوئے علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پہنچی. انہوں نے بھی اس پر قلم اٹھایا اور وہ فرماتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے دونوں چیزیں، لیکن سنو اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ دنیا کے معاملے میں بات ہو رہی ہے، اس وقت جو کلام ہے وہ دنیا میں ہے. تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ بھئی دنیاوی پانیوں کے اعتبار سے زمزم شریف افضل ہے، اور آخرت کے پانیوں کے اعتبار سے کوثر افضل ہے. علماء کی اپنی اپنی تحقیق ہے، یہ بات ہوتی رہی. اب امام اہل سنت کا قلم اٹھا. اب آپ دونوں چیزیں یہاں پر دیکھیں گے، علم بھی آپ دیکھیں گے اور پھر عشق مصطفیٰ بھی آپ دیکھیں گے. میں تو یوں کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے اگر علم فقہ کے ذریعے بھی خدمات دی ہیں تو بھی لوگوں کو مدینہ شریف ہی پہنچایا ہے، گنبد خضرا ہی دکھایا ہے. انہوں نے تو سارے علوم کو مدینے والے کا خادم بنا کر کے پیش کر دیا ہے، اور عشق مصطفیٰ سے لوگوں کے سینوں کو مدینہ بنانے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیں قلم اٹھایا اعلیٰ حضرت نے، ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میری نظر میں کوثر افضل ہے. تفضیل جو ہے وہ کوثر کو ہے، میری نظر میں افضلیت جو ہے وہ کوثر کو ہے. اور اس پر ایک دو دلیل نہیں دی بلکہ بہت ساری دلیلیں. اس میں سے کچھ ارشاد فرماتے ہیں، میں اس لیے لکھ رہا ہوں، گویا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں میں اس لیے کوثر کو افضل کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دنیا سے آخرت درجوں زیادہ افضلیت رکھتی ہے، اور یہ زمزم یہ دنیا کا پانی ہے اور کوثر یہ آخرت کا پانی ہے، اس لیے کوثر ہی افضل ہے. ایک دلیل یہ بھی دی. اس کے بعد دوسری دلیل اور دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو کوثر میں امت مرحومہ کا بہت فائدہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ، اس سے آپ مرحومہ سے یہ نہ سمجھے کہ مری ہوئی، بلکہ رحم کی ہوئی امت. ارے ایسی رحم کی ہوئی امت ہے، رب قدیر ارحم الراحمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو امت مرحومہ کے لیے نافع ہے. کیسے نافع ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی اس طرح نافع ہے کہ جسے ایک قطرہ مل جائے گا کوثر کے پانی کا، تو اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں، ایک قطرہ جس کے حلق کے نیچے اتر جائے گا وہ ابد الاباد تک کبھی پیاسا ہی نہ ہوگا. ایک قطرہ پینے کو اگر مل گیا کوثر کے پانی کا، جام کی تو بات الگ ہے،
کٹوروں کی تو بات الگ ہے، لیکن ایک قطرہ اگر حلق کے نیچے اتر جائے گا تو وہ انسان کبھی پیاسا ہی نہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ اگر ایک قطرہ پانی میدان محشر میں اگر کوثر کا پیاسوں کو پانی پینے کے مل گیا تو گویا وہ کوثر جنت میں جانے کی ضمانت ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ پیاس تو جنتیوں ہی کو نہ لگے گی، ارے جہنمی تو پیاسے ہوں گے۔ تو فرمانا یہ چاہتے ہیں میری نظر میں تو کوثر اس لیے بھی افضل ہے۔ ابھی فیصلے کا قلم نہیں اٹھا ہے، فیصلہ باقی ہے ابھی۔ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں اس لیے بھی کوثر افضل ہے۔ اس کے آگے ایک اور بہت بڑی دلیل دی، فرماتے ہیں انا اعطینا کل کوثر۔ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اپنے محبوب پر احسان عظیم رکھا کہ ہم بے مثل ہیں، تمہیں یکتا بنا کر ہم نے کوثر عطا فرما دیا۔ تو اللہ نے اس شان سے عطا فرمایا ہے کہ احمد رضا کی نظر میں تو کوثر زمزم سے افضل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک اور بیان کی، فرماتے ہیں کوثر کا جو پانی ہے نا اس کی شان یہ ہے کہ جنت سے 2 پرنالے گرتے ہیں۔ کوثر میں 2 پرنالے، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا۔ پتہ یہ چلا ڈائریکٹ یہ پانی جنت سے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے آ رہا ہے، الحمدللہ، اس لیے کوثر افضل ہے۔ لیکن اب فیصلے کا قلم اٹھا، اب فیصلہ سنو آپ۔ علم بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری نظر میں کوثر کو تفضیل ہے یہ کہہ کر کے گزرے، لیکن اب فیصلہ کتنا پیارا دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں لیکن سنو احمد رضا کا فیصلہ تو یہ ہے کہ میرے نزدیک تمام جہانوں کے پانیوں سے افضل زمزم۔ اب آپ سنیے گا فیصلہ، تمام جہانوں کے پانیوں سے افضل زمزم، زمزم سے بھی افضل کوثر، اور ارشاد فرماتے ہیں میرے نزدیک تو زمزم سے بھی اور کوثر سے بھی افضل وہ پانی ہے جو حضور انور سید اطہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتان کرم سے بارہا بطور معجزہ جاری ہوا ہے۔ وہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے اور کوثر سے بھی افضل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں سرکار کی انگشتان مبارک سے وہ پانی بہا اور ہزاروں نے وضو کیا، ہزاروں سیراب ہوئے، ہزاروں تازہ دم ہوئے۔ وہ پانی احمد رضا کی نظر میں سارے پانیوں سے افضل ہے۔ زمزم کی افضلیت اپنی جگہ، کوثر کی افضلیت اپنی جگہ، لیکن ہماری نظر میں تو وہ پانی جو سرکار کی انگشتان کرم سے بہا ہے تمام جہان، تمام دنیا آخرت کے پانیوں سے افضل پانی ہے۔ ایک دفعہ فرماتے بھی ہیں نا، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ ارے بھئی ایسا ہوا ہے کہ نہیں؟ موجودہ تو آپ نے سنا ہے، حدیبیہ کا میدان ہے، مختصراً حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے، پانی ہو گیا ختم۔ صحابہ کرام کا بھی تو عقیدہ دیکھو ذرا، یہ مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے نا یہ بریلی کی پیداوار نہیں ہے، الحمدللہ یہ وہی ہے جو صحابہ کرام سے ملا ہے، عقیدہ ہے وہی اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سرکار پانی ختم، جنگل تھا بھائی، حدیبیہ کا میدان ایسا تھوڑی ہے کسی بستی میں۔ صحابہ کرام چلے جاتے، یہاں وہاں کنواں تلاش کرتے، پانی تلاش کرتے، مل جاتا، لیکن حضور کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں، سرکار پانی ختم ہو گیا ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ جہاں جگہ تلاش کرو وہاں جاؤ وہاں جاؤ، بلکہ سرکار فرماتے ہیں 2-4 قطرے پانی کہیں سے ہو تو جمع کر کے پیالے میں لے آؤ۔ تو ظاہر ہے کہ ٹپکانا ہوا ہوگا تو 2-4 قطرے نکل گئے ہوں گے۔ ایک پیالہ شریف، برتن شریف لا کر کے رکھ دیا گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ راویان کرام فرماتے ہیں، حدیث گواہ ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا سرکار کی انگشتان کرم سے گویا کہ دریا جاری ہو گیا ہو۔ اور اتنا پانی
تمام صحابہ کرام نے جتنی ضرورتیں تھیں، پینے والوں نے پیا، وضو والوں نے وضو کیا، بھرنے والوں نے بھرا. اور میں تو کہتا ہوں کیا جانور ساتھ میں نہ ہوں گے؟ سرکار تو انسانوں کے بھی لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. جب انسانوں کے لیے پانی نہ تھا تو جانوروں کے لیے کہاں ہوگا؟ گویا کہ انسانوں نے بھی پیا اور جانوروں نے بھی اس پانی کو اس موقع پر پیا ہوگا. اچھا بھائی، ہزاروں کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت، لیکن اس موقع پر تو کم تھے. تو ہم حضرت جابر سے پوچھ لیں ذرا چلتے ہوئے. کسی نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کیا عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت کا؟ خدا کی قسم وہی عقیدہ دیا ہے ایمان والوں کو جو صحابہ کرام سے اعلیٰ حضرت کو ملا ہے، اسی کو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ حضور آپ کتنے آدمی تھے جب سرکار کے معجزہ ظاہر ہوا تھا، انگشتان کرم سے پانی بہا تھا، حدیبیہ کے میدان میں آپ لوگ کتنے تھے؟ حضرت جابر کا جواب سنو. ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگ تھے تو اس وقت 1400، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو کافی ہو جاتا. کیا جواب ہے، اللہ اکبر. صرف یہ کہہ کر کے گزر جاتے ہم صرف 1400 تھے، جواب پورا نہ ہوتا. لیکن دنیا کو یہ ذہن کہاں سے ملتا؟ اب ہمیں اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ایک ذہن تو مل ہی گیا. حضرت جابر کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے میں تو عرض کروں گا، حضرت جابر نے کہا ہے 1,00,000 ہوتے تو سب کو کافی ہوتا. ہم ان کے غلام تو یہ بھی عرض کر سکتے ہیں اے لوگوں، اگر پوری دنیا چاہتی اور میرے مصطفیٰ چاہتے تو پوری دنیا کے لیے وہ پانی کافی ہو جاتا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مصطفیٰ دے رہے تھے، غلام دے رہے تھے، رسول پاک چاہتے تو ساری دنیا کو کافی ہو جاتا. اعلیٰ حضرت کے نہ علم کا جواب ہے نہ عشق مصطفیٰ کا جواب ہے. علم کا عالم آپ دیکھ رہے ہیں. ایک موقع پر یہ ارے خود کا تو علم تھا ہی بہت زبردست، لیکن ایک موقع پر یہ ہوا کہ حضرت مہدی حسن صاحب علیہ رحمت و رضوان ماررہ شریف کے بزرگ ہیں، آپ نے سنا ہوگا. بدایوں شریف سے آئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بریلی شریف. اب بدایوں کے جو بد مذہبوں کے علماء تھے، دیوبندی وہابی، اعلیٰ حضرت کو کیا نہیں معلوم، اس لیے کہ بریلی شریف بدایوں شریف کا کوئی دوری تو ہے نہیں. آنے کے بعد کہنے لگے کہ بدایوں شریف میں بلا معاملہ چھل گیا اور مناظرہ ٹھن گیا حضور. وہاں بھی بہت سر اٹھا رہے ہیں بددین بد مذہب. میں اس لیے آیا ہوں، بدایوں والوں نے بھیجا ہے کہ اس موقع پر اگر کوئی بد مذہبوں سے ٹکر لے سکتا ہے تو وہ امام احمد رضا ہے. فاضل پیچھے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن جب بات آئی ہے مقابلے کی تو اعلیٰ حضرت ہی نے وہابیوں کو واقعی کیفر کردار تک پہنچایا ہے. کہا کہ مناظرہ ٹھن گیا ہے، آپ قبول فرما لیں اور مناظرے میں آپ تشریف لائیں تو بڑی مہربانی ہو. اعلیٰ حضرت کا جواب سنو. ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ فرما رہے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ مناظرہ، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، زمانے پاک سے نکل گیا کہ میرے ایک شاگرد نے ایک رسالہ لکھا ہے. اس رسالے کا نام ظفر الدین الجید، ایک رسالہ کا میں، اور علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہوگا. ظاہر سی بات ہے نام ہی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ میرے ایک شاگرد نے ایک رسالہ لکھا ہے. آپ وہاں کے ان سارے علماء سے کہہ دو کہ اگر وہ میرے شاگرد کے لکھے ہوئے رسالے میں سے کہیں سے بھی اگر 2 سطر کا ترجمہ صحیح کر دیں تو میں ہار گھر بیٹھے مان لوں گا. آپ غور کیجئے گا ذرا اعلیٰ حضرت کے علم کی شان. اعلیٰ حضرت کے علم کو 4 کتابیں پڑھنے کے بعد کوئی ناپنے کی کوشش کرے. جو اعلیٰ حضرت کے دسترخوان پر رضا خوری کرنے والے ہیں، خوشہ چین ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے علم کی برکتیں پا رہے ہیں، ان کے علم کا یہ عالم ہے. آپ سوچئے معمولی بات ہے. سارے علماء مل کر 2 سطر کا کہیں سے یہ بھی نہیں کہا کہ مقدمے کا کر دیں، کہ آخری میں کر دیں، کہ بیچ میں کر دیں. فرماتے ہیں 2 سطر کا صحیح ترجمہ کر دیں، میں ہار ماننے کے لیے تیار ہوں. بات چیت ہوتی رہی. حضرت مہدی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کے یہاں تشریف فرمائے
کچھ بات چیت کے بعد پھر مہدی میاں صاحب نے دہرایا کہ مہدی میاں صاحب نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت جوش میں فرما گئے ہوں یہ بات. دوبارہ پھر کہا کہ وہ مناظرے کے تعلق سے جو میں نے کہا تھا بدایوں شریف کے، تو اگر کچھ ذہن میں ہو تو فرما دیا جائے. کون سی تاریخ کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے فضل سے احمد رضا کی زبان سے جو نکل گیا وہ نکل گیا. حضرت جو فرما دیا ہے وہی جا کر کے کہہ دیا جائے. اور واقعی یہ ہوا بدایوں شریف میں اس موقع پر سارے بددین بد مذہبوں کے علماء کو چیلنج کر دیا گیا کہ اس رسالے کی 2 سطر کا تم صحیح ترجمہ کر دو. امام احمد رضا گھر بیٹھے ہار مان لیں گے. اور واقعی یہ ہوا کہ 2 سطر کا ترجمہ نہ کر سکے اور اہل سنت نے جشن کا فتح جشن منا کر کے اپنے رب کو زندہ کیا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا یوں بھی بلند ہوا. وہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی معمولی بات ہے ان کے علم کی؟ ارے بھائی علم کا یہ عالم. ایک موقع پر حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان خود فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے نہ علم کا جواب ہے نہ قوت حافظہ کا. اور علم کے لیے قوت حافظہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے بھائی. فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جس موقع پر سوالات آتے تو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ان کا جواب دیا کرتے. ظاہر سی بات ہے. فرماتے ایک موقع پر اعلیٰ حضرت تشریف فرما ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ایک عالم دین کا. کہا کہ فلاں عالم ایسے تھے کہ لوگوں نے ان کے وصال تک، ان کے وصال کے دن بھی سوالات کیے، مسئلے پوچھے اور انہوں نے ان کے سوالات کے جواب عالم نزا میں بھی عطا فرمائے. کسی عالم دین کا ذکر فرما رہے تھے وہ کہ عالم نزا میں بھی ان سے سوالات ہوئے اور انہوں نے اس کے جوابات عطا فرمائے. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے حاضر بارگاہ کرم تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ حضور اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب آپ سے پوچھا جائے گا آپ جواب دے دیں گے. سبحان اللہ. بیٹھنے والوں نے کہا تھا. اعلیٰ حضرت کا اس موقع پر جواب سنو. ارشاد فرماتے ہیں اگر تائید ایزدی شامل رہی، اللہ کا فضل شامل رہا، تو جب بھی مجھ سے پوچھا جائے گا انشاءاللہ جواب دوں گا اور صحیح جواب دوں گا. اللہ اکبر. جواب دوں گا اور صحیح جواب دوں گا. بہرحال بات جب ہونا تھی ہوئی. اس کے بعد حضور صدر الشریعہ علی رحمت و رضوان خود فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے وصال میں 1 دن باقی ہے. جمعہ کو وصال ہوا اعلیٰ حضرت کا، جمعرات کے دن. فرماتے ہیں کہ استفتاء آیا، جواب دینے کے لیے میں لکھنے کے لیے بیٹھا. فرماتے ہیں ذہن صحیح جواب کی طرف مائل نہ ہوتا تھا. ہوتا ہے بھائی، مسائل ہیں یہ، بڑی چیزیں ہیں. فرماتے ہیں ذہن صحیح جواب کی طرف مائل نہ ہوتا. جو بات ذہن میں آتی مخدوش نظر آتی. بھائی پہلے تو انسان کا دل ہی بولتا ہے نا. فرماتے ہیں جو جواب بھی ذہن میں آتا اس مسئلے کا مخدوش نظر آتا، صحیح طرف ذہن منتقل ہی نہیں ہو رہا تھا. میں بہت پریشان. اعلیٰ حضرت کی طبیعت علیل ہے، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا کرم تھا صدر الشریعہ پر. یہ گھر میں حکم فرما دیا تھا صدر صاحب جب بھی چاہیں اجازت دی جائے اور پردہ کرا کے مجھ سے ملاقات کرا دی جائے. تب یہ شریف علیل ہے. صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب صحیح جواب ذہن میں منتقل نہ ہوا، میں نے سوچا اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہی میں جانا چاہیے. فرماتے ہیں دستک دی دروازے پر، اندر پتہ چلا اعلیٰ حضرت گھر میں ہے، طبیعت علیل ہے. 1 دن کے بعد ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جائیں گے. فرماتے ہیں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا پردہ کرا دیا گیا. جیسی دستک دی اجازت ملی، پہنچا، سلام عرض کیا، بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضور یہ سوال آیا ہے، جواب کی طرف ذہن منتقل نہیں ہو رہا ہے. صحیح جواب
ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کرم فرما دیں کہ اس کا جواب مجھے کون سی کتاب میں ملے گا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ طبیعت شریف علیل ہے، گھر میں تشریف فرما ہے، کون سی کتاب میں ملے گا حضور، اور کون سی کتاب کے کس مقام پر ملے گا؟ اللہ اکبر! صرف کتاب نہیں پوچھی، کون سی کتاب کے کس مقام پر اس کا جواب ملے گا؟ حضور صدر الشریعہ علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ہی میں نے عرض کیا ادھر عرض کرنا تھا، فرماتے ہیں بحر الرائق کے فلاں مقام پر اس کا جواب مل جائے گا۔ ایک منٹ بھی توقف نہ کیا، فرماتے ہیں یہ بھی نہیں کہ ذرا سا غور کر لیں، فوراً ادھر پوچھا اور ادھر جواب عطا فرما دیا۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے جیسا فرمایا تھا کتاب کھولی ہے اسی مقام پر جواب موجود تھا۔ وہ ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن عجیب بات تو اس وقت یہ بھی ہوئی، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت تحریر فرماتے ہیں کہ جواب تو مجھے دیا اعلیٰ حضرت نے کہ بحر الرائق میں فلاں جگہ پر اس کا جواب مل جائے گا، اور اس کے بعد فرمانے لگے آج یہ ہوا کہ میری سگی بیٹی میرے پاس آئی، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میں اسے دیکھ کر بہت دیر سوچتا رہا لیکن اس کا نام میرے دماغ میں نہ آیا۔ آپ سوچ رہے ہیں، آپ سوچئے کہ طبیعت شریف کتنی علیل رہی ہوگی۔ فرماتے ہیں دماغ کا یہ عالم ہے آج کہ اس کا نام بہت دیر میں سوچتا رہا تو ذہن میں آیا، لیکن مسائل کے سلسلے میں، رد وہابیہ کے سلسلے میں اس وقت بھی مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا غور کے ہر جواب میرے پاس الحمدللہ تیار ہے۔ وہ ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں وہابیوں کی کون سی رگ پکڑ کے انہیں مجبور کیا جا سکتا ہے، کہاں سے ان کا رد ہوگا، اس معاملے میں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے کرم سے سب میرے پیش نظر ہے۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ اللہ نے جو خدمت ان کے سپرد فرمائی ہے یہ آخری دم تک دین کی اللہ کی رضا کے لیے وہ خدمت کرتے رہیں گے۔ وہ ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو قسیم جامع عرفاں، اے شہ احمد رضا تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، نائب اے امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو، اے امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ اعلیٰ حضرت کی شانیں راتیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن باتیں ختم نہیں ہو سکتی، لیکن ہم اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں۔ غلام ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ بولو بھائی۔ آئیے اللہ رب العزت کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اعلیٰ حضرت جیسا آقا عطا فرما دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمارے سرکار، الحمدللہ ہم ان کے غلام۔ تو میرے بھائی غلامی کا حق ہمیں ادا بھی کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا بولو؟ یا صرف ہم نعرے ہی لگاتے رہیں یا پھر عرس مناتے رہیں اور اسی پر ہم اکتفا کریں تو اس سے تو مطلب حل نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں، اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے، لوگوں کو اعمال صالحہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا یہی مطمع نظر تھا کہ جو بھی ہمارے قریب والے ہیں اور جتنے بھی مسلمان ہیں گناہوں سے بچیں اور اچھے کام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ بولو بھئی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ بولو اعلیٰ حضرت کی روحانیت کو خوش کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اپنے بزرگوں کی روحانیت کو خوش کرنا ہے۔ خوش کرنا ہے تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا، اس لیے کہ گناہ ہم کریں گے اور معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی روح کو تکلیف پہنچ جائے اور ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے، آخرت بھی خراب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا
کہ زیادہ گناہ کرنے کے سبب سے مرتے وقت کبھی کبھی ایمان بھی سلب کر لیا جاتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. پھر کیا وجہ ہے کہ چھٹی ہم منائیں, 11ویں ہم منائیں, عید میلاد النبی ہم منائیں, اور ہمارے ہی کچھ نوجوان معاذ اللہ شراب بھی پیتے نظر آئیں, ہمارے ہی نوجوان نشہ بھی کرتے نظر آئیں. بتاؤ کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھئی ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ شراب پیتا ہو, بہت بہتر ہے. ہم میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو کوئی نشہ کرتا ہو, لیکن جو ہمارے بھائی ہیں, ایمان والے ہیں, اگر وہ نشہ کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, تو کیا انہیں بچانے کی اس گناہ سے ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر تم نے ذمہ دار ہو کر کے انہیں بچانے کی کوشش نہ کی اپنے طور پر, تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ بھی پکڑے جائیں اور ان کی وجہ سے ہماری بھی پکڑ ہو. اس لیے ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے میں جو بھی گناہوں میں لطمت ہیں, خصوصاً اس وقت نشے کا گناہ بہت ہو رہا ہے. لوگ عام طریقے سے شراب پی رہے ہیں معاذ اللہ, لوگ ایم ڈی کا نشہ کر رہے ہیں معاذ اللہ, اور دوسرے بھنگ ہے, چرس ہے, اس میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. آپ ذرا سوچئے تو صحیح, کیا آپ نے اسے معمولی سمجھ لیا ہے؟ ارے یہ ایسا گناہ ہے. ارشاد فرمایا گیا کہ جو ایک گھونٹ شراب پی لے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے, سچی توبہ کر لے, اللہ غفور الرحیم ہے, سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن اتنی بری چیز کہ حلق کے نیچے اتر جائے اور 40 روز تک نماز قبول نہ ہو, آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں, دعائیں اس کی قبول نہ ہو, تو بتاؤ ایسی بری چیز کیا ہم اپنے ہونٹوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ کیا اپنے حلق میں اتارنے کی کوشش کریں گے؟ ارشاد فرمایا گیا اگر کوئی اسی حالت میں مر جائے کہ شراب کا ایک قطرہ بھی اس کے پیٹ میں موجود ہے, تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ کفر کی موت مرا. اللہ کی پناہ. آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی وبائیں چل رہی ہیں, لوگ آتے جاتے کیا ہو رہا ہے آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. کرونا وائرس کے نام پر کیسی دہشت پھیلی ہوئی ہے. آج یہ ہو رہا ہے جو لوگ کل ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے احباب تھے, آج نظر نہیں آ رہے ہیں. مسلمانوں, موت کا پتہ نہیں ہے کب آ جائے, اللہ نہ کرے. اسی نشے کے عالم میں اگر موت آ گئی تو بتاؤ رب کے حضور حاضر ہو کر کے کیا جواب دو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شراب کی وجہ سے, نشے کی وجہ سے ایمان ہی چھین لیا جائے, تو بتاؤ قیامت کے دن کیا منہ لے کر کے ہم جائیں گے؟ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی نشے سے بچیں, چاہے وہ شراب ہو یا اور بھی قسم و حدیث پاک میں ہے کلو مسکرین حرام, ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے, یہ شیطانی کام ہے. اس لیے جو ہمارے نوجوان نشے کی لت میں پڑے ہوئے ہیں, میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ آپ ذرا سوچئے تو صحیح, اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے, آپ کا گھر خراب ہوتا ہے, آپ لوگوں کی نظر میں ذلیل ہوتے ہیں. لوگ تو عزت پانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں پوری زندگی, اور آپ ذرا سی شراب پینے کے بعد بالکل گلی میں ایسے پڑے ہوتے ہیں کہ کتا بھی آ کر کے منہ چاٹ لے تو آپ کیا کریں گے اس کا؟ گھر میں پہنچے آپ, مثال کے طور پر نشے کے عالم میں آدمی کیا کرتا ہے, کبھی کبھی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. طلاق تو نشے میں بھی واقع ہو جاتی ہے, وہ سمجھتا ہے میں نے طلاق دی ہے, طلاق نہ پڑی ہوگی, اور پوری زندگی حرام کاری کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. مسلمانوں, تھوڑے بہت اس کے نقصان ہیں, اس قدر نقصانات ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. بس آپ سے عرض یہ ہے کہ نشے کی لت جن بچوں میں پڑ چکی ہے, آپ کا اثر ہے, آپ کی بات میں اثر ہے, آپ جس طریقے سے بھی اثر ڈال سکیں ان بچوں کو اس لت سے باہر نکالنے کی کوشش کریں. اگر ہم میں کسی میں کوئی عادت ہے, اس مبارک محفل میں سچی توبہ کر کے ہم اٹھیں کہ آئندہ ہم شراب کے, نشے کی کسی چیز کے قریب نہیں جائیں گے. سچی توبہ اپنے دل میں بھی کر لوگے تو اللہ غفور الرحیم ہے, سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ آپ کی سعادت مندی ہے, ہم سب کی سعادت مندی ہے کہ آپ کے شہر میں ایسی مبارک محفلیں قائم ہو رہی ہیں. اگر ہم بھی اب
اب بھی نہ سدھر سکے، ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے قدموں میں آ کر، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر، ان کی صحبت پا کر اگر ہم بھی اپنی زندگی میں انقلاب پیدا نہ کر سکے تو کون سا وہ موقع ہوگا؟ اے لوگوں، سچے پکے سنی صحیح العقیدہ مسلمان بن جاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، نمازی بن جاؤ، گناہوں سے بچو۔ اللہ نے چاہا تو یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دوران گفتگو مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔